أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا صدق الله العظيم. محترم سامعین، سورۃ مریم آیت نمبر 50 سے 55 تک ما قبل کے رکوعات کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ بیان فرمایا. سب سے پہلے سیدنا زکریا علیہ السلام، پھر یحییٰ علیہ السلام، اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہوا. آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں. پہلے خلیل کا تذکرہ ہوا، اب کلیم کا تذکرہ فرما رہے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب کے اندر، قرآن کریم کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرمائے. إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ابتداءً بڑی آزمائشیں آئیں. جس وقت آپ پیدا ہوئے تو فرعون ظالم کی حکومت تھی. اس کے نجومیوں نے اس کے بتایا کہ 3 سال کے اندر تیرے ہی اقتدار کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا زوال کا سبب بنے گا. اس شخص نے مرد عورتوں کی فوجیں بنا لی، حکم کر دیا کہ بھائی جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر ڈالو. تفسیر عزیزی کے اندر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 3 سالوں کے اندر فرعون نے 12,000 بچوں کو قتل کروایا. بعض تفسیروں کے اندر آتا ہے کہ 70,000 بچوں کو قتل کروایا. لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ بڑی پریشان تھی، کیا کیا جائے. اللہ رب العزت نے وحی کی. وحی بمانی یہاں پر القاء کے ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے ہم نے دل کے اندر القاء کیا کہ جس وقت بچہ پیدا ہو جائے اس کے صندوق کے اندر ڈالنا اور ڈال کر دریا نیل کے اندر ڈال دینا. باقی ہم جانے اور ہمارا کام جانے. اب ان کی والدہ محترمہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام کلثوم تھا، اس کو کہا کہ میں یہ صندوق کے اندر موسیٰ کو تو ڈال رہی ہوں، لیکن تو ذرا اس کا خیال رکھنا، ذرا پیچھے رہنا تاکہ لوگوں کو بھی محسوس نہ ہو کہ شاید یہ بچی اس کے دھیان میں تو نہیں آ رہی، اور خیال بھی کرنا. صندوق چلی اس دریا نیل سے ایک نہر نکلتی تھی جو فرعون کے باغات اور اس کو سیراب کرتی تھی. وہاں پر پہلے سے کوئی مچھیرے یا دیگر دھوبی وغیرہ تھے. انہوں نے جس وقت دیکھا کہ یہاں تو اس طرح صندوق آ رہی ہے، انہوں نے اس کو پکڑا، اس کو کھولا تو اس میں خوبصورت اور خوبصورت بچہ تھا جس کا چہرہ روشن تھا. دیکھ کر ایک مرتبہ تو پریشان ہو گئے کہ یہ کتنا خوبصورت بچہ ہے. خیر ظاہر سی بات ہے، اس کو لے کر فرعون کے پاس گئے. فرعون نے بچے کو دیکھا تو کہا کہ قتل کر ڈالو. بی بی آسیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بچے کو قتل نہیں کرنا، بچے کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. بی بی آسیہ نے کہا عسیٰ قریب ہے کہ ہمیں نفع دے
او نتخذہ ولدا، یا اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیں۔ اب فرعون کہنے لگا کہ نہیں، یہ مجھے فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس طرح نہیں کرتے۔ لیکن علماء مفسرین نے یہ بات تحریر کی ہے کہ مصر کے اندر حکمرانی عورتوں کی تھی، عورتوں کی بات نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ مانتے تھے، آج بھی شاید اسی طرح ہی اکثریت کا حکم۔ تو اس وقت یہ تھا، فرعون عورت کے کہنے پر بے بس ہو گیا، خیر اس کو رکھنا پڑا اور کہا کہ تجھے تو نفع پہنچائے گا، شاید مجھے نفع نہ پہنچائے۔ اور واقعی جس طرح جس کی نیت ہوتی ہے اللہ پاک نیتوں پر فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی جو روایت ہم پڑھتے ہیں بخاری مسلم کی، وہ یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ تقریباً کتب حدیث میں تقریباً سب سے پہلی حدیث یہی درج ہے کہ بھائی آپ حدیث مبارکہ پڑھنے لگے ہو، اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ ہر جگہ پر، یہ صرف حدیث مبارکہ نہیں، آپ جو بھی نیک عمل کرو سب سے پہلے نیتوں کا درست ہونا وہ انتہائی ضروری ہے۔ بار بار اس کو کھنگالیے، دیکھیے، ٹٹولیے کہ اس کے اندر کہیں غیر اللہ کی محبت تو نہیں، غیروں کے لیے کام کرنا تو نہیں۔ جس طرح نیت ہوگی اسی طرح اس کو ثواب ملے گا۔ فرعون کی نیت کچھ اور تھی، بی بی آسیہ کی نیت کچھ اور تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بی بی آسیہ کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور ایمان کی دولت مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے۔ تو خیر اس کے بعد اب بچہ تو لے لیا، اب فرعون نے، ظاہر ہے وقت کا بادشاہ تھا، اس نے مرضعہ کا بندوبست کیا، دودھ پلانے کا، دائیوں کا، وہ کسی کا دودھ نہ پی، بکریوں کا بندوبست کیا، بھینس، اس وقت جو بھی آلات تھے اور دودھ کی ذرائع تھے، کسی کا دودھ نہ پیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو جو بہن تھی وہ بھی وہیں پر موجود تھی، اس نے کہا ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، شاید کہ یہ اس کا دودھ پی لے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو بلاؤ۔ جس وقت اب دیکھیں اللہ کا نظام، والدہ کو بلایا گیا، والدہ نے دودھ پلایا، بچے نے فوراً پی لیا۔ اب فرعون کہنے لگا کہ تیرا کل گھرانے کا خرچہ میرے ذمہ ہے، یہاں پر رہے، ہمارے جو ہے نا شاہی محل کے اندر رہے، تمام سہولیات تیرے لیے ہیں، تو یہاں پر رہے اور ہم تمہیں پیسے بھی دیں گے اور ہمارے بچے کو دودھ بھی پلانا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میرے باقی گھر والے ہیں، ان کی دیکھ بھال بھی میرے اوپر لازم ہے، میں یہاں نہیں رہتی، بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، جس طرح تم چاہو گے کہ ہفتے بعد، 2 دن بعد، 4 دن بعد اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے میں آ جایا کروں یا تم آ جایا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی والدہ محترمہ سے یہ وعدہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے، کہ ہم آپ کے بچے کو آپ کی طرف لوٹائیں گے، اور لوٹا دیا۔ پھر پرورش اللہ رب العزت نے کس طرح فرمائی، تو اسی کا تذکرہ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، کہ قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ وہ اللہ کے ایسے خالص بندے تھے جو اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، اور رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ علماء نے یہاں پر رسول اور نبی کے اندر فرق بیان فرمایا ہے۔ رسول کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ایک بعض علماء عربیت، عرب کے علماء فرماتے ہیں رسول اور نبی سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بعض علماء فرماتے نہیں، رسول اور نبی میں فرق ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، اور اس کو کہتے ہیں جو صاحب شریعت ہو، جس پر جو ہے نا کتاب بھی نازل ہوئی ہو اور اب یا صحیفے نازل ہوئے ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں۔ نبی اس کو کہتے ہیں جس کے جو صاحب شریعت نہ ہو، یعنی جس کے اوپر کتاب یا صحیفے نازل نہیں ہوئے، بلکہ وہ پہلے انبیاء علیہ السلام جو ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں، ان کی شریعت، ان کے صحیفوں، ان کی کتابوں پر لوگوں سے عمل پیرا کرواتا ہوں اور اسی پر خود کیا ہوں، عمل کرتے ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں، نبی۔ تو اس طریقے سے رسول خاص ہوا، نبی عام ہوا۔ اگر دونوں کی آپ تعریف کریں تو رسول کیا ہوگا، خاص ہوگا۔ اس لیے 313 رسول ہیں، 313 رسول ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے کتاب صحیفے نازل فرمائے ہیں، اور ان 313 رسولوں کے اندر 5 اولو العزم پیغمبر اور رسول ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ موسیٰ علیہ السلام تو رسول اور نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟
یا تو جو ہے نا اب ظاہر سی بات ہے جو رسول ہوگا وہ نبی تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو نبی ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا. میری بات سمجھے کہ جو رسول ہوگا نا وہ تو نبی ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو نبی ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا. کیوں کہ اس کے اوپر اللہ رب العزت نے کتاب و صحیفے نازل نہیں فرمائے. وہ تو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو صحیفے کتابیں نازل ہوئی ہیں اپنے متبعین کو، اپنی امت کو انہی کی تعلیم دے رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اور نبی کیوں فرمایا ہے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں. دیکھیں، ابتداءً سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے. اس وقت فرعون غرق ہوا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے غرق ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول صاحب کتاب بنایا ہے. اس وقت شریعت عطا فرمائی ہے، اس سے پہلے آپ نبی تھے. یہ جواب ہو گیا. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اس آیت کے درس علماء مفسرین یہ بیان فرمایا ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہو گئے، اب دور سے آزمائش آ گئی کہ فرعون کے گھر کے اندر بڑے ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے قبطی بھائی جو کہ فرعون کا باورچی جس کو تنگ کر رہا تھا، بھائی یہ سامان اٹھاؤ اور میرے باورچی خانے میں پہنچاؤ. وہ کہنے لگا بھائی کیا کر رہے ہو، تمہیں کیا فرعون کی طرف سے، ادھر سے حکومت کی طرف سے تمہیں اس چیز کا پیسے نہیں ملتے کہ تم جو ہے نا کسی کو مزدور بناؤ اور اس کو اجرت دو، یہ سامان اٹھا کر وہاں پر تمہارے باورچی خانے تک پہنچائے؟ اب وہ جو ہے نا اختیارات کا غلط استعمال کیا کرتا تھا. آج بھی عام بھی، بس جس کے پاس چند جو ہے نا اختیارات آ جائیں اس سے بڑا فرعون کوئی نہیں ہوتا. وہ بھی اسی طرح تھا. وہ باورچی کہ میں فرعون کا باورچی ہوں، اٹھاؤ اس کو اٹھا کر وہاں پر پہنچاؤ. 1 روپیہ بھی نہیں دیتا تھا اور مفت کی جو ہے نا جھاڑ پلاتا تھا. خیر، اب یہ جو قبطی تھا اس نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. آپ کو پیسے ملتے ہیں اجرت کے، لہذا آپ کسی کو مزدوری پر لیں، مزدور کو اس کو پیسے دیں، وہ آپ کا سامان اٹھائے گا اور وہاں پر پہنچا دے. بات ختم ہو. میں یہ کام نہیں کر سکتا. اسی میں نزاع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا دونوں کا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا یا اخی، اے میرے بھائی آپ میری مدد کریں، یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اب جس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے پکارا، بلایا اپنی طرف، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہاں برداشت ہوتا تھا کہ یہ شخص جو ظلم کر رہا ہے. فرمایا کہ تو ظالم ہے، تو ظلم کر رہا ہے. تو اس نے باورچی نے کہا کہ تو بھی اسی گھر سے کھانا کھاتا ہے. انہوں نے کہا بھائی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا واقعی میں کھانا کھاتا ہوں، لیکن یہ ظلم تو نہ کرو، یہ تم ظلم کر رہے ہو. وہ باز نہ آیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک حسن مارا، مکہ مارا. اس کی وجہ سے وہ اس کا کام تمام ہو گیا. اب باورچی فرعون کا وہ باورچی وہ قتل ہو گیا، شوشہ عام ہو گیا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے جو ہے نکل پڑے، مصر سے نکلے مدین کی طرف. تقریباً 8 سے 10 دن کا پیدل سفر طے کیا. مدین پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور کنویں پر بہت سارے افراد کیا ہے پانی پلا رہے ہیں. پانی پلانے کے بعد عورتیں جو ہے نا 2 نوجوان بچیاں ہیں جو اسی طرح کھڑی ہیں. پوچھا کہ تم کس طرح کھڑی ہو؟ کہ جس وقت یہ لوگ چلے جاتے ہیں نا اس کے بعد ہم جس وقت یہ کنواں اور اس کا گھاٹ جہاں سے پانی پلاتے ہیں جانوروں کو یہ خالی ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم جو ہے نا آگے آتی ہیں اور پلاتی ہیں. خیر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مکمل واقعہ تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ان کے جانوروں کو پانی پلایا. وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئی. گھر جا کر اپنے ابا جان کو بتایا تو ابا جان نے کہا کہ بھائی ان کو بلاؤ. جس وقت بلایا تو ان کا نکاح پھر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بیٹی کے ساتھ ہوا. اس کے بعد تقریباً 8-10 سال بعد سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا حالت ہے مصر کی، کیا حالت ہے. اگر حالات سازگار ہوئے تو میں وہاں پر ٹھہر جاؤں گا، اگر سازگار نہ ہوئے تو بچوں کو وہاں پر چھوڑوں گا اور واپس آ جاؤں گا. تو اسی دوران اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوہ طور سے دائیں طرف سے آواز دی، ندا دی. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. ہم نے دائیں طرف یعنی دائیں طرف سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو سفر کر رہے تھے اور طور جو نا ان کے دائیں طرف تھا. وَنَادَيْنَاهُ ہم نے پکارا، ندا دی، مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ طور کے دائیں جانب سے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قریب کیا سرگوشی کے لیے. سرگوشی کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قریب کیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا قریب کیا کہ صریف الاقلام تورات کے لکھتے وقت جو کلموں کی آواز آتی ہے وہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لی. اتنا قریب کیا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا
سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے باری تعالیٰ، اللہ نے اپنا رسول اور پیغمبر بنایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور فرمایا کہ لوگوں کو تعلیم دو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر لکنت تھی، اگلی آیت سورت کے اندر آئے گا۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے باری تعالیٰ، مجھے ہارون جو کہ میرے بھائی ہیں، سیدنا ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کیا بھائی تھے، 3 سال بڑے تھے، فرمایا ان کو میری مدد کے لیے بھیج دو۔ کیوں؟ ان کے اس لیے ہوا افصح منی لسانا، کہ ان کی زبان بالکل صاف ہے، فصیح ہے، میری زبان کے اندر لکنت ہے، آپ میری مدد کر دیجئے۔ کس کے ذریعے؟ ہارون علیہ السلام کے ذریعے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر جس وقت انہوں نے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور ہارون علیہ السلام کو ان کا جو ہے نا وزیر بنایا، نائب بنایا، ان کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ اسی کا تذکرہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، ہم نے ہبہ کیا یعنی عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رحمت سے، اخاہ ان کے بھائی ہارون کو، اور نبیہ یعنی ان کو بھی نبی بنایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اب دیکھیں اگلے نبی کا تذکرہ پھر ہو رہا ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کا قبل کے اندر رکوع کے اندر تذکرہ ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑے فرزند تھے، سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ان کے 13 سال بعد سیدنا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، 13 سال بعد۔ لیکن بیٹے کون تھے؟ بڑے اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کل 5 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ ایک کا نام اسماعیل، دوسرے نام اسحاق، تیسرے کا نام مدائن، چوتھے کا نام مدین، اور 5ویں کا نام کیدار، غالباً اس طرح تھا، یعنی 5 بیٹے تھے۔ یہ 3 نبی نہیں تھے، اور 2 پہلے جو فرزند تھے بڑے اسماعیل اور اسحاق، یہ کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے۔ تو یہاں پر سب سے بڑے بیٹے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ان کو ابو الحجاز بھی کہا جاتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو ابو الحجاز، حجاز کی مکمل آبادی ان کی وجہ سے جو ہے نا، آپ جانتے ہیں مکمل واقعہ کے اندر کہ جس وقت اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ اسی مکہ کے اندر مقیم رہے، انہی کی برکت سے زمزم اور مکمل کام سلسلہ شروع ہوا۔ تو قبیلہ بنو جرحم جو کہ پکی باس جن کو ہم کہتے ہیں وہ تھا، وہاں پر آ کر آباد ہوا، اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا، آپس میں نکاح ہوا ان کا، اور وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، تذکرہ کیجئے اسماعیل علیہ السلام کا اس کتاب کے اندر، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنے وعدے کا کیا تھے؟ سچے تھے، وعدے کے سچے تھے۔ کس طرح وعدے کے سچے تھے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے نا، 120 سال کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازا، تھوڑے سے بڑے ہوئے، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بھائی خواب کے اندر حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اب ابا جی کیا کہہ رہے ہیں آ کر کہ اے بیٹا جان، کہ میں فی المنام، نیند کے اندر دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ کا کیا ہے؟ اب دیکھیں بیٹا کیا فرما رہے ہیں، وعدے میں کتنے سچے ہیں۔ کہا یا ابتی، اے ابا جی، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہوا ہے اس کو کر گزری۔ اس طرح وعدے میں سچے تھے۔ دوسرا، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ سفر کر رہے تھے اپنے ساتھی کے ساتھ، اور سفر بڑا طویل تھا۔ ایک جگہ پر آئے تو دیکھا کہ قریب میں بستی ہے، وہ بھی ذرا دور تھی۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا بھائی کھانے پینے کے لیے جاؤ اس بستی کے اندر، اس گاؤں کے اندر کچھ لے کر آؤ۔ اب جو ساتھی تھا نا، ان سے فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے، میں یہاں پر قیام کرتا ہوں، میں یہاں پر ٹھہرتا ہوں، لہذا آپ لے کر آ جانا۔ اب دیکھیں اسماعیل علیہ السلام وہیں پر ٹھہرے رہے۔ اب وہ جو ساتھی تھا نا، وہ جس وقت بستی کے اندر گیا اس کی رنگینیوں کو دیکھ کر بھول گیا۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں، علماء مفسرین، کہ 3 دن کے بعد وہ آیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہیں پر قیام فرما رہے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں نہیں، 1 سال کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں کس مقصد کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہیں پر ٹھہرے رہے۔ بعض فرماتے 3 سال کے بعد اس کو یاد آیا۔ انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، کیا فرمایا کہ ایسے تھے، انه كان صادق الوعد، اپنے وعدے کے سچے تھے، وہیں پر ٹھہرے رہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ابو داؤد شریف جو صحیح ستہ کی کتاب ہے اس کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ،
یہ اس وقت کا واقعہ ہے جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرمایا کرتے تھے. خود فرماتے ہیں کہ میرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معاہدہ تھا, کچھ لینا دینا تھا. وعدہ کیا, میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہاں پر ٹھہرے, میں گھر سے وہ چیز لے کر آتا ہوں. یہ نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے, اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. اب دیکھیں, اب وہ صحابی, وہ شخص گھر کر گئے, پہلے جو صحابی نہیں تھے گھر گئے, گھر جا کر بھول گئے. 3 دن کے بعد ان کو یاد آیا, 3 دن اور 3 راتوں کے بعد ان کو یاد آیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کر آیا ہوں. اب 3 دن کے بعد جس وقت وہ آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرما تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, اے عبداللہ البتہ تحقیق تو نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے, 3 دن سے میں یہیں پر, 3 راتوں سے یہیں پر کھڑا ہوں. ایسے نہیں فرما دیا. آج ہم وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ ہم کہتے ہیں بس یہ لفظی باتیں ہیں, بس دھوکہ دینے کے لیے وعدہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے کہ جس وقت وعدہ کرے گا تو وہ وعدہ خلافی کرے گا. تو وعدہ پورا کرنا یہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, اس لیے نہیں فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو, ان العہد کان مسئولا, کل قیامت کے دن عہدوں کے متعلق سوال ہوگا. آج من حیث القوم ہم بین الاقوامی طور پر دیکھیں کہ وعدہ خلافی کی وجہ سے بنیادی اور بھی اسباب ہیں کہ ہماری معیشت تنزلی کی طرف گئی ہے, لیکن میرے نزدیک وعدہ خلافی بھی ہے ہماری معیشت کے نیچے جانے کی. کہ ہم لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں, ہم آپ سے قرضہ لے رہے ہیں, پھر بکر جاتے ہیں, پھر جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. تو اس لیے ہم انفرادی طور پر بھی مجموعی طور پر بھی اس میں بہت پیچھے ہے. لہذا وعدہ خلافی کرنا اچھی بات نہیں ہے, یہ منافق کی علامت ہے. تو فرمایا انہ کان صدیقا, کہ آپ کیا تھے, سچے تھے, صادق الوعد, وعدے کے سچے تھے. وکان رسول النبی, اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, اللہ اکبر. دیکھیں یہ کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اگلی صورت کے اندر, لاسٹ کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس چیز کا, أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, کہ اپنے گھر والوں کو, اہل و عیال کو نماز کا حکم کریے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اس پر قائم ہو جائے, ڈٹ جائیں. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں رزق کما کر دیں. نحن نرزقک, ہم آپ کو رزق دیں گے. یہاں پر بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حکم کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا, والزکاۃ, اور زکات کا. گھر والوں سے مراد یہاں پر ٹوٹل اپنے گھر والے بھی ہیں اور اپنے متبعین سب کے سب ہیں, یعنی جتنے بھی پیروی کرنے والے ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم یہ دعا کرتے ہیں نا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اس میں تمام کے تمام گھر والے بھی شامل ہیں اور جو متبعین ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو یہاں پر وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اپنے گھر والوں کو کس کا, نماز کا اور زکات کا. یہ ہم نے قبل میں پڑھا ہے کہ زکات اور زکات یہ دو چیزیں ایسے حکم ہیں سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شریعت, یعنی جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں تمام کی شریعتوں میں یہ چیزیں کیا تھی, لازم تھی. اور اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان خود کرے کام, نیک عمل کرے تو اپنے گھر والوں کو نہ کرے, یہ اچھی بات نہیں, بلکہ ان کو بھی حکم دینا چاہیے. یہ حکم ہے, اس لیے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, قُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو بچاؤ, وَأَهْلِيكُمْ, اپنے اہل و عیال کو بھی, کس سے, نارا, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, اس میں جس آگ کے اندر پتھر اور انسان جلیں گے. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون, ایسے فرشتے اللہ رب العزت نے اس پر مقرر کر رکھے ہیں جن کے اندر رحم نہیں ہے, رحم نہیں ہے جن کے اندر, اور اللہ کی ایک لمحہ کے لیے, لحظہ کے لیے بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا ہی خوب ہے وہ شخص جو خود تہجد کے لیے اٹھے اور اپنے گھر والی کو اٹھائے, اگر نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر آنکھ پانی کی چھینٹیں مارے. اسی طرح فرمایا کیا ہی خوب ہے وہ عورت جو خود کس تہجد کے لیے اٹھے, اپنے گھر والے کو اٹھائے, یعنی اپنے شوہر کو اٹھائے, اگر نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر چھینٹیں مارے تاکہ وہ بھی
تو کیا ہے اپنے اہل کو، اپنے گھر والی کو، اپنے بچوں کو نیکی کا حکم کرنا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ضروری ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ بہت زیادہ کیا تھے، پسندیدہ تھے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نواہی سے بچ کر زندگی گزارنے